بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فساں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ اس اتوار کو ہم لوگوں نے ایونٹ رکھوایا تھا جس کے اندر ہم نے نظم موسولینی پڑھی تھی، جس کے اندر وہ انقلاب کے گر بتاتا ہے اور ساتھ ساتھ نوجوانوں کی کچھ فطرت کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ موسولینی ایک اٹلی کا لیڈر تھا جس نے کافی عرصے وہاں پہ پرائم منسٹر شپ بھی کی ہے۔ تو انقلاب کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ندرت فکر و عمل کیا شے ہے ذوق انقلاب، ندرت فکر و عمل کیا شے ہے ملت کا شباب۔ کہتے ہیں ندرت فکر و عمل کیا شے ہے ذوق انقلاب۔ ندرت فکر و عمل کا مطلب ہوتا ہے نئے طریقے، انوکھے پن سے سوچنا، فکر و عمل اور عمل کرنا، نئے طریقے سے انوکھے پن سے سوچنا اور عمل کرنا۔ اسے انگریزی میں اگر آپ یونیورسٹی میں جائیں، خاص طور پہ بزنس والے بچوں کو پتہ ہوگا کہ اسے وہ بار بار انگریزی میں انوویشن کافی زیادہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ندرت فکر و عمل کیا شے ہے ذوق انقلاب۔ ذوق انقلاب کا مطلب جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا انقلاب لانے کا، کوئی نئی چیز کرنے کا، تو وہ لوگ نئے طریقے سے سوچتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ ندرت فکر و عمل کیا شے ہے ملت کا شباب۔ کہتے ہیں یہ جو انوکھے پن سے عمل کرنا اور سوچنا، یہ کیا چیز ہے؟ ملت کا شباب ہے۔ شباب کہتے ہیں جوانی کو، اور جوانی میں انسان سب سے زیادہ تندرست ہوتا ہے اور وہ اس کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح جو قومیں نئے طریقے سے سوچتی رہتی ہیں اور عمل کرتی رہتی ہیں، اس سے وہ قوم جو ہے وہ جوان رہتی ہے، اس پہ شباب رہتا ہے۔ ندرت فکر و عمل سے موت ذات زندگی، ندرت فکر و عمل سے سنگ خارا لال ناب۔ کہتے ہیں ندرت فکر و عمل سے موت ذات زندگی۔ یہاں پہ معجزوں سے مطلب ہے کہ کوئی نیا چیز کر دینا، جس طرح کوئی نئی زبردست سی گاڑی بنا دینا۔ تو کہتے ہیں ندرت فکر و عمل سے موت ذات زندگی، یعنی نئے طریقے سے سوچنے سے اور عمل کرنے سے، یعنی انگریزی میں پھر کہوں گا انوویٹو طریقے سے سوچنے سے اور عمل کرنے سے بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں، موت ذات زندگی ہوتے ہیں۔ تو آپ کی جو ساری ریسرچ کرتے ہیں پی ایچ ڈی وغیرہ والے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ریسرچ ورک ہے کیا؟ نئے طریقے سے سوچتے ہیں، تجربے کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ ندرت فکر و عمل کیا شے ہے؟ اسی سے تو موت ذات زندگی ہوتے ہیں۔ ندرت فکر و عمل سے سنگ خارا لال ناب۔ کہتے ہیں ندرت فکر و عمل سے، نئے طریقے سے سوچنے سے اور عمل کرنے سے، سنگ خارا یعنی ایک نوکیلا پتھر، لال ناب، لال کہتے ہیں پتھر کو نا، قیمتی لال رنگ کا ہوتا ہے وہ، اور ناب کہتے ہیں خالص کو۔ تو کہتے ہیں یہ جو پتھر ہے نا، یعنی یہ جو عام سی چیز ہے نوکیلا پتھر، نئے طریقے سے سوچنے سے اور عمل کرنے سے یہ خالص لال رنگ کے موتی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، نئے طریقے سے سوچنا اور عمل کرنا۔ فرض کریں کوئی تبلیغ کرتا ہے، وہ صرف مسجدوں میں جا کے کرتا ہے، اور جو ایک انوکھے پن سے سوچے گا نئے طریقے سے، وہ یہ کرے گا، فرض کریں کہ وہ شراب خانے میں جا کے تبلیغ کرتا ہے۔ تبلیغ کی تو ضرورت ہے نا، مسجدوں میں کیا؟ مسجدوں میں تو پہلے ہی نمازی آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ندرت فکر و عمل سے سنگ خارا یعنی عام سے لوگ لال ناب، قیمتی پتھر بن جاتے ہیں۔ تو فرض کریں کسی شرابی کو ہدایت مل جاتی ہے تو وہ سنگ خارا لال ناب ہو گیا۔ اسی طرح انسان اگر اپنے لیے بھی سوچے تو وہ خود بھی اس نئے طریقے سے سوچنے سے اور عمل کرنے سے ایک قیمتی انسان بن سکتا ہے۔ چشمے پیرانے کہن میں زندگانی کا فروغ، نوجواں تیرے ہیں سوز آرزو سے سینہ تاب۔ کہتے ہیں چشمے پیرانے کہن، چشم کہتے ہیں آنکھوں، پیرانے کہن پرانے جو بوڑھے لوگ ہیں، میں زندگانی، ان کی آنکھوں میں زندگانی کا فروغ۔ زندگانی کا فروغ کہتے ہیں زندگانی کی جو روشنی ہے، یعنی اصل زندگی ہے کیا، جس سے روشن ہے زندگی۔ نوجوان تیرے ہیں
سوز آرزو سے سینہ تاب. کہتے ہیں نوجوان جو تمہارے سینے میں سوز آرزو ہے نا، سوز آرزو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز آرزو کی نا تپش رکھنا، صحیح شدت سے نا کسی چیز کو چاہنا، جس طرح کوئی مقصد ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں نوجوان تیرے ہیں سوز آرزو سے سینہ تاب، یعنی تمہارا جو سینہ ہے نا اصل چیز اپنے جو آرزو کی تپش ہے اس سے روشن ہے. تو کہتے ہیں اصل زندگی ہے کیا؟ کہ اس آرزو کی صحیح تپش ہونا، اور اس سے ہی تمہارا سینہ روشن ہے، اور اصل زندگی بھی اسی سے ہی روشن ہے. جس طرح اکثر کہتے ہیں کہ جو انقلابی تحریکیں چلتی ہیں وہ نوجوانوں کی بنیاد پہ چلتی ہیں. تو اقبال کو پڑھانے کا یہ مقصد ہے کہ اقبال کو عام کیا جائے، خاص طور پہ نوجوان نسل میں، اور اس پہ عمل کرنے کی خاص طور پہ کوشش کی جائے. اور اس کے لیے وہی شرط ہے جو میں اکثر دہراتا رہتا ہوں کہ نوجوانوں کو جرت مند اور غیرت مند ہونا پڑے گا. جس طرح اقبال خود ہی کہتے ہیں اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور تو کلندری میری کم کچھ سکندری سے نہیں. اگر جواں ہو میری قوم کے جسور، جرت مند، او غیور اور غیرت مند تو کلندری میری کم کچھ سکندری سے نہیں. یعنی یہ جو میرا کلندرانہ کلام ہے وہ سکندری سے کم نہیں، وہ سکندری اعظم جیسے بادشاہ سے کم نہیں ہوں گا اگر نوجوان جرت مند اور غیرت مند ہو جائیں، کیونکہ دونوں چیزیں چاہیے ان کے کلام پر عمل کرنے کے لیے. شکریہ.